السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول انکال 8واں حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو اس کی آنکھوں میں یک لکت روشنی سی بھر گئی۔ یہ دن کی روشنی تھی۔ تیز روشنی کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے 2-3 بار آنکھیں بند کر کے کھولیں تو اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں، اور وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ اسی جگہ زمین پر پڑا ہوا تھا جہاں اسے اذہان نوفر نے اپنے ساتھ ایک حصار میں رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا، اسے سارے واقعات یاد آ گئے جب وہ اذہان نوفر کے حصار میں تھا اور اس کے گرد ہر طرف سرخ رنگ کے بھیڑیے اور سرخ رنگ کے ناگ موجود تھے جو حصار توڑ کر اندر آنا چاہتے تھے۔ پھر اذہان نوفر اسے چھوڑ کر اپنے بڑوں کی باتیں سننے کے لیے چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے عمران کو بتایا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکے گا، کیونکہ اس کے بڑوں نے اسے بتایا تھا کہ وہاں خون کی بارش ہونے والی تھی۔ خون کی ناپاکی میں وہ اس کے ساتھ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ البتہ اس نے عمران کو یہ بتایا تھا کہ اس کے چند ساتھیوں کو اس کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ وہ آدمی سید چراغ شاہ صاحب اس کے پاس بھیجنے والے تھے۔ اس کے کون سے ساتھی اس کی مدد کرنے کے لیے آنے والے تھے، اس کے بارے میں اذہان نوفر نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ البتہ اذہان نوفر نے عمران سے یہ ضرور کہا تھا کہ اب اسے ایک خاص طاقت دینے کا وقت آ گیا ہے، اور پھر اس نے عمران کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عمران کا ہاتھ تھامتے ہی اذہان نوفر کے ہاتھ میں روشنی چمکی جو اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی تیزی سے عمران کے ہاتھ پر پہنچ گئی تھی، اور پھر وہ روشنی اس کے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس روشنی نے نہ صرف اس کا دماغ منور کر دیا ہو بلکہ اس کے سارے جسم میں زندگی کی نئی روح پھونک دی ہو۔ اسے اپنے جسم میں عجیب سی لطافت کا احساس ہوا تھا۔ پھر اچانک اذہان نوفر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور جیسے اس نے اپنا عمران کا ہاتھ چھوڑا، عمران کے دل و دماغ میں منور ہونے والی روشنی یک لکت تاریکی میں بدل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گرتا چلا گیا۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ عمران نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے ارد گرد اب نہ تو کوئی حصار دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی اسے کہیں سرخ بھیڑیے اور سرخ ناگ دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ البتہ عمران کے ارد گرد کی زمین سرخ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں ہر طرف خون کی تیز بارش ہوئی ہو، اور اس بارش نے اس پورے علاقے کی زمین کو سرخ رنگ میں رنگ دیا ہو۔ صرف عمران کے گرد وہ حصار والا حصہ ہی تھا جہاں خون کی سرخی موجود نہ تھی۔ ہر طرف خون دیکھ کر عمران نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگا ہو تو اذہان نوفر سچ کہہ رہا تھا۔ یہاں واقعی خون کی بارش ہوئی ہے۔ اس ناپاکی میں تو واقعی اذہان نوفر میرے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں اپنے سامنے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی انکال کی لاش پر پڑی۔ لاش بھی چونکہ دائرے میں ہی تھی اس لیے وہ بھی خون سے بچی ہوئی تھی۔ شاید اذہان نوفر نے جاتے ہوئے انکال کی لاش کو زمین سے پھر سے باہر نکال دیا تھا۔ کہاں ہے میرے ساتھی؟ یہاں تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے عقب سے آوازیں سنائی دیں تو وہ چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر ان پہاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ پہاڑیاں اس سے بہت دور تھیں۔ دور سے اسے سرخ رنگ کے بے شمار گھوڑے دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو بکٹر دوڑتے ہوئے اسی جانب بڑھ رہے تھے۔ سرخ رنگ کے ان گھوڑوں پر عمران کو 2 ہیکل افراد بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ عمران نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ اس لمحے اسے عقب سے پھر ایک آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ وہ پلٹا تو اسے میدانی علاقے میں ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی جیپ دوڑ کر اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک طرف جیپ اور دوسری طرف گھڑ سوار۔ کون ہیں یہ لوگ؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ مڑ مڑ کر کبھی گھڑ سواروں کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اس جیپ کی طرف جو اس کے کافی نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اب عمران کو جیپ میں سوار افراد واضح دکھائی دینے لگے تھے، اور یہ دیکھ کر وہ حیرت سے بت سا بن کر رہ گیا کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف بیٹھا ہوا تھا، سائیڈ سیٹ پر جوانا، جبکہ عقبی سیٹ پر ٹائیگر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تینوں یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں؟ عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں جوزف جیپ لے کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے بھی عمران کو دیکھ لیا تھا۔ جیپ نزدیک لاتے ہی جوزف نے زور سے بریک لگا کر جیپ روکی اور اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا۔ عمران کو دیکھ کر جوانا اور ٹائیگر بھی پرجوش دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ بھی جیپ سے اچھل کر باہر آئے اور پھر ایک ساتھ دوڑتے ہوئے عمران کی طرف بڑھ آئے۔
बास बास मास्टर, इन तीनों ने इमरान की तरफ दौड़ते हुए मखसूस लहजे में कहा और फिर इमरान के करीब पहुंच गए। इमरान भी उनकी तरफ बढ़ा और फिर वो एक दूसरे से बड़े पुरतपाक अंदाज में मिलना शुरू हो गए। इन्हें देखकर इमरान की भी खुशी दी इतनी थी। घुड़सवार अब भी इनसे काफ़ी दूर थे, जो तेज़ी से इस तरफ आ रहे थे। ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है मास्टर, और ये घुड़सवार कौन है? जवाना ने कहा, यहाँ से निकलो, रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इमरान ने कहा, क्या हुआ बास, क्या तुम इन कलाशमों से डर कर भागना चाहते हो? जोसेफ ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। कलाशमों से क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा, ये सुर्ख धुएं के सवार ये कलाश में ही है जो इस तरफ आ रहे हैं। ये सलाली की गर्म और सुर्ख दलदल के धुएं की मखलूक है, जिसे तस्कीर करके नकोमा कबीले के लोग इन पर सवारी करते थे। इन पर नकोमा देवता की ताकत का साया रहता है और ये खुद को ताकत का देवता समझते हैं, लेकिन मकाशो खानदान के मुकाबले में इनकी ताकत कमतर होती है। ये लड़ाका और जंग जो कौम के लोग हैं जो कत्ल और गारत गिरी के आदी होती हैं, लेकिन जब मकाशो कबीले वाले इनके मुकाबले पर आते हैं तो इन्हें देखते ही ये लोग भाग खड़े होते हैं। खास तौर पर सुर्ख धुएं की मखलूक मुकाशों के सामने एक लम्हे के लिए भी नहीं टिकती। जोसेफ ने सामने से आने वाली घुड़सवारों की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम जो मावरा कबीले वालों की बात कर रहे हो, जो सुर्ख रंग की सफली ताकतों को तस्कीर करने की सलाहियत रखते हैं और इन्हें अपने कब्जे में लेकर इनका कोई भी रूप बदलवा लेते हैं और फिर इनकी सवारी करते हैं, और जिनका ताल्लुक ब्राज़ील की तराइयों में मौजूद अंतिम मगर शुष्क दलदलें होती हैं। इमरान ने चौंक कर कहा। तो जोसेफ बे इख्तियार उछल पड़ा, तुम इनकी हकीकत जानते हो? जोसेफ ने आंखें फाड़ते हुए कहा, हाँ जानता हूँ। सुर्ख धुएं की मखलूक को तमाकरा कहा जाता है और इनके सवारों को कलाश में, और ये मुझे भी मालूम है कि जब तमाकरा मखलूक किसी दूसरी मखलूक के रूप में हो तो इन्हें स्याह रंग की कंकरियाँ मार कर भी भगाया जा सकता है। जैसे तुम्हारे सर पर सोतरम कलावा की बदरू खड़ी रक्स कर रही है, इसे भी स्याह कंकरी मार कर ही तुम्हारे सर से हटाया जा सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफ बुरी तरह से उछल पड़ा कि क्या सोतरम कलावा की बदरू मेरे सर पर है? अरे बाप रे बाप, मुझे बचाओ बॉस, इस बदरू को फ़ौरन मेरे सर से हटाओ। इसका रक्स मौत की रक्स होता है। जब तक ये रक्स करती रहती है इंसान सलामत रहता है, और जब ये रक्स करके थक कर गिर जाती है तो इंसान जलकर फ़ौरन राख हो जाता है। मुझे बचाओ, इस खौफनाक और बदबख्त बदरू को मेरे सर से भगाओ। जोसेफ ने बड़े बौखलाए हुए अंदाज में चीखते हुए कहा और अपने सर पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगा, जैसे इसे यकीन हो कि इसके सर पर वाकई कोई बदरू रक्स कर रही है। इसे बौखलाते और सर पर हाथ मारते देखकर इमरान हंस पड़ा। बस बस बस, तुमने अपने सर पर 7 चपटे मार ली हैं। 7 चपटे खाकर भी बदरू भाग जाती है, इसे स्याह कंकरी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफ के हाथ रुक गए। वो घबराए हुए अंदाज में अपना चेहरा उठा कर अपने सर के ऊपर देखने की कोशिश करने लगा। क्या वाकई नाश्ती बदरू मेरे सर से उतर गई है? जोसेफ ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, अब ज़्यादा बातें ना करो, घुड़सवार हमारे करीब पहुंच रहे हैं। स्याह कंकरियां जमा करो ताकि इनके सुर्ख घोड़ों को गायब किया जा सके। इमरान ने कहा, यहाँ तो हर तरफ खून ही खून है बास, यहाँ से कंकरियाँ कहाँ? टाइगर ने तशवीश भरे लहजे में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। ओ हाँ, तो फिर इन्हें दूर रखने के लिए हम तीनों को एक साथ कमर से कमर मिलाकर तकून बनाकर खड़े होना चाहिए। जब तक हम उसी हालत में रहेंगे ये हमारे करीब नहीं पहुंच सकेंगे, इन्हें हमसे दूर ही रहना पड़ेगा। इमरान ने कहा, क्या ज़रूरत है इन्हें दूर रखने की? मेरे पास स्याह गोलियों वाला बरसम गन है। ये गन मुझे शाह साहब ने साथ रखने का कहा था। मैं इस गन से इन सुर्ख बदरुओं को भस्म करता हूँ। आप तीनों मशीन पिस्टल्स और मिनी मिसाइल गनों से इनके सवारों को ख़त्म कर दें। जोसेफ ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। शाह साहब, इमरान के मुंह से निकला। जी हाँ, हमें यहाँ शाह साहब ने ही भेजा है। टाइगर ने कहा। अच्छा ठीक है, ये सारी तफसीली बाद में बात होगी। तुम स्याह गोलियों वाला गन और मेरे लिए असला ले आओ, जल्दी करो। मुझे मशीन पिस्टल के साथ मिनी मिसाइल गन भी देना, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और तेज़ी से जीप की तरफ बढ़ा। जीप के अगबी हिस्से में आकर इसने सीट उठाई और इसके नीचे पड़ा हुआ भारी थैला उठा लिया। इसने थैला खोला और इसमें से मखसूस असला निकालना शुरू कर दिया। जवाना भी इसके करीब आया। इसने असला उठाया और लेकर इमरान की तरफ दौड़ गया। इसने एक मशीन गन और एक मिनी मिसाइल गन इमरान को दी और एक मशीन पिस्टल और चंद राड बम टाइगर को दिए और बाकी अपनी जीप में डाल लिए और मशीन पिस्टल लेकर मखसूस अंदाज में खड़ा हो गया।
जोसेफ भी एक लंबी नाल वाली मशीन पिस्टल जैसी गन लेकर इसके करीब आ गया। अब सुर्ख घुड़सवार इनके काफ़ी नज़दीक आ गए थे। इन पर बैठे हुए अफराद के कांधों पर मशीन गनें लटक रही थीं। जल्दी करो जोसेफ, स्याह गोलियां बरसा कर सुर्ख घोड़ों को ख़त्म करो और इनके सवारों को ज़मीन पर लाओ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो आगे बढ़ा। घुड़सवार जैसे ही इसकी रेंज में आए, इसने एक घुड़सवार के सुर्ख रंग के घोड़े का निशाना लिया और एक फायर कर दिया। माहौल जोरदार धमाके की आवाज़ से गूंजा और फिर स्याह रंग की एक गोली सन्नाटेदार आवाज़ के साथ हवा को चीरती हुई सुर्ख रंग के एक घोड़े से टकराई। यकलकत जोरदार धमाका हुआ और सुर्ख रंग का घोड़ा सुर्ख धुएं में तब्दील हुआ और तहलील होता चला गया। जैसे ही सुर्ख घोड़ा धुआं बनकर हवा में तहलील हुआ, इसका सवार उछलकर नीचे ज़मीन पर गिरा और बुरी तरह से कलाबाजियाँ खाता चला गया। एक सुर्ख घोड़े को धुएं में तब्दील होकर गायब होते देखकर और इसके सवार को गिरते देखकर बाकी सवार बौखला गए और उन्होंने फ़ौरन अपने घोड़ों को रोकना शुरू कर दिया। मुसलसल फायरिंग करो और इन सब को ख़त्म कर दो, इमरान ने चीखती हुई आवाज़ में कहा और साथ ही इसने इस आदमी पर यकलकत फायरिंग कर दी जो सुर्ख घोड़े से गिरा था और उठने की कोशिश कर रहा था। उठते हुए इसके हलक से ज़ोरदार चीख निकली। वो लट्टू की तरह घूमा और गिर कर साख्त हो गया। जोसेफ ने ताक ताक कर सुर्ख घोड़ों पर ब्लैक बुलेट्स फायर करना शुरू कर दी। जो गिरता इस पर इमरान, जवाना और टाइगर फायरिंग करना शुरू कर देते। घुड़सवार ने घोड़े रोकते ही कांधों पर से मशीन गनें उतार ली थी और उन्होंने भी पीछे हटते हुए इन पर जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दी थी। ज़मीन पर पेट के बल लेटकर इनका निशाना लो, कोई बचना नहीं चाहिए, इमरान ने कहा और ख़ुद भी ज़मीन पर लेट गया और घोड़ों से गिरने वाले मुसलसल आदमियों पर फायरिंग करने लगा। मसला अफराद इस अफ्ताब से बुरी तरह से बुखला गए थे। सुर्ख घोड़े इन्हें लिए तेज़ी से पीछे हट रहे थे। वो फायरिंग रेंज में थे, इसलिए आसानी से इमरान और इसके साथियों का निशाना बन रहे थे। अचानक सुर्ख घोड़े अपने सवारों को लेकर पलटे और दूसरे लम्हे ही उन्होंने तेज़ी से इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया जिस तरफ से आए थे। ख़त्म करो इन्हें, जाने ना देना, इमरान ने उसी अंदाज में चीखते हुए कहा और वापस पलटने वालों पर फायरिंग करने लगा। फिर वो उठा और इसने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई मिनी मिसाइल गन का बटन प्रेस किया। मिनी मिसाइल गन से आग का शोला सा निकला और तेज़ी से वापस जाते हुए घुड़सवारों के पीछे लपका। दूसरे लम्हे मिनी मिसाइल एक घुड़सवार से टकराया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस घुड़सवार के टुकड़े उड़ते दिखाई दिए। इमरान और उसके साथी उठे और उन्होंने वापस जाने वाले घुड़सवारों के पीछे दौड़ते हुए इन पर फायरिंग करने के साथ मिनी मिसाइल फायर करना शुरू कर दिए। माहौल मशीन पिस्टल्स और मशीन गनों की तड़तड़ाहट और मिनी मिसाइल के ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ों से बुरी तरह से गूंज रहा था। सुर्ख घोड़ों की रफ्तार बेहद तेज़ थी। देखते ही देखते वो इनकी रेंज से दूर निकल गए। इन्हें दूर जाते देखकर इमरान और उसके साथी भाग गए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, हम पैदल ही दौड़ते हुए आए हैं, आप कहें तो मैं जीप ले आऊं, जीप में हम आसानी से इनके पीछे जा सकते हैं। टाइगर ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो भाग गए हैं, वापस आए तो इनमें से कोई नहीं बचेगा, इमरान ने मुंह बनाकर कहा और फिर वो सब वापस जीप की तरफ पलट पड़े। इमरान के कहने पर जोसेफ ने अनकाल की लाश को उठाकर जीप के अकबी हिस्से में डाल दिया। पट्टियों में लिपटी हुई अनकाल की लाश को देखकर इसके चेहरे पर कदरे खौफ के तासरात उभर आए थे। क्या हुआ, तुम इस लाश को देखकर खौफज़दा क्यों हो रहे हो? इमरान ने इसकी तरफ से गौर से देखते हुए कहा, ये लाश बेहद भयानक है बास, ये सदियों पुरानी है और इसमें काला शाह देवता का साया पड़ता देख रहा हूँ। अगर काला शाह देवता इसमें समा गया और ये लाश जिंदा हो गई तो ये हर तरफ तबाही फैला देगी। कलाशा देवता के नाम का मतलब ही तबाही और बर्बादी है। जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा, मैं इसे ज़िंदा नहीं होने दूंगा, मैं इसे जलाने के लिए ले जा रहा हूँ और मेरे लिए ये अच्छा हो गया है जो तुम यहाँ पहुँच गई हो। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस लाश को आतिशी पहाड़ी में फेंकूँगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और फिर इसने जेब से शाह साहब का दिया हुआ कागज़ निकाल कर इमरान को दे दिया। ये क्या है? इमरान ने पूछा। शाह साहब ने आपके लिए दिया था और आपके लिए इनका एक पैगाम भी है, जोसेफ ने कहा। इमरान ने कागज़ खोला और इस पर छोटी सी तहरीर थी, साइड पर एक तावीज़ भी बना हुआ था। क्या पैगाम है? इमरान ने पूछा। शाह साहब ने कहा था कि इस कागज़ को आप इस लाश की पट्टियों में छुपा दें ताकि गुरु महाराज की सफली ताकतों को
इसे अपने आप में किसी सूरत में भी ना हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये कि इस लाश को आतिशी पहाड़ में डालकर जलाने से पहले आपको गुरु महाराज को हलाक करना होगा, वरना वो पशीदा रहकर सफली ताकतें आपको हलाक करने के लिए भेजता रहेगा, जिनमें से एक सफली ताकत भी आप पर हाई होगी, तो वो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। अगर अनकाल की लाश आपके पास रही तो गुरु महाराज अनकाल की लाश को छीनने की कोशिश में कदरे आसानी से मारा जा सकता है। जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ पीछ लिए। तो अब मुझे पहले गुरु महाराज का खात्मा करना है। इमरान ने कहा। यस बॉस, यही शाह साहब का हुक्म है और आपकी मदद के लिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, जोसेफ ने कहा। और फिर इसने यहाँ तक पहुँचने के बारे में इमरान को सारी तफसील बता दी। जोसेफ ने इमरान को ये भी बता दिया कि इमरान के साथ जो कुछ हुआ था, शाह साहब ये सब कुछ जानते थे और उन्होंने इन तीनों को भी इसकी तफसील बता दी थी। ठीक है, अगर शाह साहब का हुक्म है तो मैं इनके हुक्म पर ज़रूर अमल करूँगा। मैं पहले इस मजदूर गुरु महाराज का खात्मा करूँगा और फिर हम इस लाश को आतिशी पहाड़ में जलाने के लिए ले जाएंगे, इमरान ने कहा। इसने कागज़ को लपेटा और फिर इसने कागज़ को लाश की पट्टियों में छुपाना शुरू कर दिया। अब हमें जाना कहाँ है बस, टाइगर ने पूछा। शाह साहब ने कहा था कि इस इलाके से निकलने के लिए हमें शुमाल की तरफ सफ़र करना पड़ेगा। गुरु महाराज को हमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुमाल की तरफ सफ़र करते हुए वो खुद ही हमसे आ टकराएगा, जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, चलो शुमाल की तरफ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने जेब स्टार्ट की और इसे मोड़कर शुमाल की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। इमरान के चेहरे पर संजीदगी के तासरात नुमाया थे। वो गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। जूलिया को होश आया तो इसने खुद को एक कमरे में आरामदेह बिस्तर पर पाया। कमरे की खिड़कियों से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि दिन का वक्त है। कमरे में जूलिया के अलावा और कोई नहीं था। वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। इसके ज़हन में साहब का मुनाजर फिल्मी मंजर की तरह चलने लगे, जब वो रात के वक्त अपने साथियों के हमरा जंगल में चले जा रहे थे और फिर एक खाई के करीब रुक गए थे। खाई इन्हें दूर रोशनियों सी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कोई इंसानी आबादी हो और इस आबादी वाले ने वहाँ लालटेनें या मशालें रोशन कर रखी हों। इन सब ने इस आबादी की तरफ जाने का फैसला किया था और फिर वो सब ढलानी खाई में एहतियात से उतरना शुरू हो गई। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही इनके पैर फिसल गए थे और वो खाई में बुरी तरह से उलटते पुलटते हुए गिरते चले गए थे। किस वक्त जूलिया के जहन में अंधेरा छा गया था। जूलिया को कुछ याद न था। अब खुद को एक साफ सुथरे रोशन और हवादार कमरे में देखकर वह हैरान हो रही थी। ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तखत हुई तो जूलिया चौंक पड़ी। कौन है, जूलिया ने कहा। तो दरवाज़ा खुला और सफ्तर की शक्ल दिखाई दी। सफ्तर को देखकर जूलिया के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात नमूदार हो गए। सफ्तर, तुम आ जाओ, जूलिया ने मसरत भरे लहजे में कहा। होश आ गया आपको, सफ्तर ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम कहाँ थे और बाकी साथी, जूलिया ने पूछा। सब अपने अपने कमरे में हैं, आपके सिवा सबको होश आ चुका है, सफ्तर ने कहा। लेकिन हम हैं कहाँ? देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दुश्मनों में नहीं बल्कि दोस्तों में हों, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये नाटरान का खसूसी अड्डा है और हमें लाने वाला भी नाटरान ही है, सफ्तर ने कहा। नाटरान, जूलिया ने कहा। जी हाँ, हमारे गायब हो जाने के बाद वो हमें मुसलसल तलाश करने में लगा हुआ था। वो हमें हमारे सेल फ़ोन से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम कुएं और फिर जंगल में थे और हमारे सेल फोन्स पर नेटवर्क के सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए इसे भी हमें ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो पूरी तंदाई से हमारी तलाश में लगा हुआ था। फिर हम लड़क कर जैसे ही खाई में पहुँचे तो नाटरान को हमारे सेल फ़ोन के सिग्नल मिलना शुरू हो गई। हम खाई की झाड़ियों में बेहोश पड़े हुए थे। वो साथ वाले एक कस्बे में मौजूद था। लोकेशन ट्रेस होते ही वो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच गया और फिर इसने हमें झाड़ियों में से ढूंढ निकाला। हम बेहोश थे, वो हमें बेहोशी की ही हालत में लेकर रवाना हो गया और फिर हमें अपने इस ठिकाने पर ले आया। ओह, मैं समझ रही थी कि शायद हमें हमारी मदद के खाई के करीब मौजूद आबादी वालों ने की होगी, जूलिया ने कहा। नहीं, रात का वक्त था, इसलिए नाटरान ने इस तरफ जाने के बजाय हमें ढूंढकर महफूज ठिकाने पर पहुँचाने का काम किया था। इसकी इत्तला के मुताबिक पावर फोर्स हर तरफ हमें तलाश करती फिर रही है, यहाँ तक कि वो बोरम जंगल में भी मौजूद है। और आपको ये सुनकर और ज़्यादा हैरत होगी कि हम जिस जंगल से निकले थे वही बोरम का जंगल है, जहाँ काफिरस्तानियों ने पाक्षियों को तबाह करने के लिए ब्लैक स्टेशन बनाया हुआ है, सफ्तर ने कहा। ओह, तो हम बोरम जंगल में थे और हमें इसका इल्म ही नहीं था, जूलिया ने कहा। हाँ, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम जंगल से ज़्यादा दूर नहीं हैं, सफ्तर ने कहा। और नाटरान, वो कहाँ है, जूलिया ने पूछा। हमें यहाँ छोड़कर वो वापस चला गया था। अलबत्ता इसके चंद आदमी हमारे साथ हैं, जिनमें से इनका एक खास आदमी कलंदर भी है। ये
وہی آدمی ہے جو وین میں ہمیں لینے آیا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں باقی ساتھیوں کو آپ کے ہوش آنے کی اطلاع دیتا ہوں، پھر ہمیں یہاں سے جانے کی تیاری بھی کرنی ہے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کی تیاری؟ جولیا نے پوچھا۔ بورم جنگل کے میں اپنا مشن پورا کرنے کے لیے، صفدر نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کے ہمراہ واپس آ گیا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جو بے حد مضبوط جسم کا مالک اور خشک شکل نوجوان تھا۔ یہ قلندر ہے، صفدر نے جولیا سے نئے آدمی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کر، جولیا نے کہا۔ مجھے بھی، قلندر نے جواب دیا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل جولیا کو ہوش میں دیکھ کر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ آپ پہلے واش روم جا کر فریش ہو جائیں، پھر کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد ہم بورم میں جا کر اپنا مشن مکمل کرنے کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے۔ تب تک ہم قلندر کے ساتھ مل کر ضروری تیاریاں کر لیتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر صفدر اور باقی سب اس کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ صفدر اور اس کے ساتھی ایک بڑے ہال نما کمرے میں آ گئے۔ یہ سٹنگ روم تھا۔ وہ بیٹھ کر آپس میں مشن کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جولیا بھی نہا دھو کر اور نیا لباس پہن کر فریش ہو کر وہاں پہنچ گئی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ قلندر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ رات بھر بے ہوش پڑی رہی ہے، اب خاصا دن چڑھایا ہے، ظاہر ہے انہوں نے ناشتہ تو کرنا ہے، جاؤ تم جا کر ان کے ناشتے کا انتظام کرو، صفدر نے کہا۔ تو قلندر نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تم سب کر چکے ہو ناشتہ؟ جولیا نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا ہے، آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ گہری نیند یا بے ہوشی میں تھیں اور ہم چاہتے تھے کہ آپ کو خود ہی ہوش آ جائے تو اچھا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو ہوش نہیں دلایا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم اس بورم جنگل سے کتنی دور ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ قصبہ الاک ہے، یہاں سے 150 کلومیٹر دور ایک اور قصبہ ہے جسے واؤ چھاکا کہہ دیتا ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ بلیک اسٹیشن جنگل کے اسی علاقے میں تیار کیا جا رہا ہے اور ناٹران کی اطلاع کے مطابق میزائل اسٹیشن مکمل ہو چکا ہے اور وہاں میزائل بھی لانچ کر دیے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو پھر ہمیں تیزی دکھانی ہوگی تاکہ جلد سے جلد وہاں جا کر اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کر سکیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، قلندر کے پاس بھی اس میزائل اسٹیشن کی معلومات ہیں، اس نے بھی یہ پتہ کرا لیا ہے کہ بلیک اسٹیشن کی حفاظت کے لیے جو فورس وہاں موجود ہے وہ کس رنگ کے لباسوں میں ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ ملٹری فورس جیسی یونیفارمز پہنتے ہیں، لیکن ان کی یونیفارمز کا رنگ زرد ہے۔ وہ جنگل میں فاسٹ فورس کے طور پر تعینات ہیں اور انہوں نے واجہ کے علاقے میں سمیت جنگل میں ہر طرف حفاظت کے سخت ترین انتظامات کر رکھے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہم ان کے حفاظتی انتظامات سے ڈر کر پیچھے ہٹے تو نہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں وہاں جانا ہے اور بلیک اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے، تنویر نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا اور اسی لیے ناٹران نے قلندر کو خاص طور پر ہمارے ساتھ چھوڑا ہے، اس مشن کو مکمل کرنے کے سارے انتظامات وہی کرے گا، صفدر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد قلندر نے آ کر بتایا کہ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر مس جولیا کے لیے ناشتہ لگا دیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل چونکہ کچن میں تھا اس لیے جولیا کو وہاں جانا پڑا۔ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور پھر واپس سٹنگ روم میں آ گئی۔ قلندر وہاں موجود نہ تھا۔ قلندر نے فاسٹ فورس کی وردیاں حاصل کر لی ہیں اور ڈریسنگ روم میں رکھی ہیں، ہم باری باری جائیں گے اور میک اپ کرنے کے ساتھ فاسٹ فورس کی وردیاں پہن لیں گے، اس کے بعد قلندر ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، صفدر نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب سے پہلے کیپٹن شکیل ملحقہ ڈریسنگ روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے جسم پر فوجی وردی جیسا لباس تھا، لیکن اس کا رنگ زردی مائل تھا۔ پھر تنویر اور اس کے بعد صفدر ڈریسنگ روم میں چلا گیا، وہ بھی میک اپ بدل کر اور مخصوص وردیاں پہن کر واپس آ گئی۔ تو جولیا اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ صفدر نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے بھی مردانہ میک اپ کرنا ہے کیونکہ فاسٹ فورس میں کوئی عورت موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جولیا بھی واپس آ گئی، اس کے چہرے پر مردانہ میک اپ تھا اور اس نے قدرے کھلا کھلا لباس پہنا ہوا تھا۔ ویری گڈ، اس روم میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ خاتون ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا بھی مسکرا دی اور پھر وہ سب بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگے۔ اسی لمحے قلندر اندر داخل ہوا، انہیں بدلے ہوئے حلیوں اور لباسوں میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ ویری گڈ، آپ لوگ تو حیرت انگیز طور پر بدل گئے ہیں، قلندر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ حیران ہونے کی بجائے تم ہمیں یہاں موجود اسلحے کی پوری تفصیل بتاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بیٹھ کر ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ اور وہاں موجود ان لوگوں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔
जूलिया ने कहा, असला तो इधर पेटियों में पड़ा है, देख ले। हर किस्म की बम है, मशीन गन्ने हैं और इनके मैगजीन और बेहोशी की गैस पिस्टल ये सब क्या है अटांका? तुमने तो कहा था कि अगर मैं महारशी को हलाक करने के लिए सुरखरोचाइयों को भेजूंगा तो वो ना सिर्फ महारशी को हलाक कर देगी बल्कि इससे अनकाल को भी छीन लाने में कामयाब हो जाएगी। और अब तुम मुझे आकर बता रहे हो कि सुरखरोचाइयां इस महारशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि इसने खुद को एक हसार में कैद कर रखा है। गुरु महाराज घनश्याम ने अपने सामने खड़े सुर्ख जन्नती मखलूक अटांका की तरफ देखते हुए इंतहाई गसीले लहजे में कहा, जो अभी कुछ देर पहले इसके पास हाजिर हुआ था। महारशी के साथ एक बच्चा है गुरु महाराज, वो बच्चा मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसे किसी मसाली दुनिया से भेजा गया है। इसने अपने पीरों से और अपने महारशी के खिलाफ एक बड़ा हसार बना लिया था। इस हसार में इतनी ताकत है कि सिर्फ कोचाइयों जिन्होंने सुर्ख पहेड़ियों और सुर्ख नागों का रूप धारण रखा है, कोशिश के बावजूद इसमें दाखिल होने में नाकाम हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हसार शीशे के बड़े सतून की शक्ल में बनाया गया हो जो इंतहाई बुलंदी तक है। सुर्ख भेड़िए और नाग उछल कर इस हसार में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ना नजर आने वाली दीवार से बिखरा कर गिर पड़ते हैं। इनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन मैंने जाकर वहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया तो मुझे यकीन हो गया कि सुरखरोचाइयां किसी भी सूरत में इस हसार को पार नहीं कर सकती और वो ना तो महारशी को कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना ही इससे अनकाल हासिल कर सकती हैं। अटांका ने अपने मकसूद हारने वाले लहजे में कहा, तो फिर अब मैं क्या करूं? तुमने अपनी कामयाबी का यकीन दिलाकर अब तक मेरे कबीले के न जाने कितने 100 अफराद का खून पीकर इन्हें हलाक कर दिया है। मेरी सारी तवक्कुआत तुमसे ही वाबस्ता थी। अगर तुम भी मुझे नाकामियों की खबरें सुनाओगे तो मैं किस पर यकीन करूंगा, किस पर भरोसा करूंगा और अनकाल को कैसे हासिल करूंगा? गुरु महाराज ने परेशानी के आलम में कहा, अगर हम बगैर प्लानिंग जब तक मसाली दुनिया से आने वाला बच्चा इस महारशी के साथ है, इन तक कोई सफली ताकत और कोई सफली जरिए नहीं पहुंच सकती है। अगर तुम महारशी को हलाक करना चाहते हो और इससे अनकाल हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हर सूरत में इस बच्चे को इनसे दूर करना होगा। जब वो इस महारशी से दूर चला जाएगा तो फिर सफली जरियात इस महारशी का घराव भी कर लेंगी और इस पर हमला करने के भी काबिल हो जाएंगी और इस पर फतह भी हासिल कर देंगी। इससे पहले हम कहा, लेकिन इस बच्चे को महारशी और अनकाल से दूर कैसे किया जा सकता है? वो तो मददगार के रूप में इस महारशी इमरान के साथ मौजूद है। पहले एक बूढ़ा इसकी मदद कर रहा था और कोचाइयां इससे डर कर भाग जाएंगी। अब एक मामूली बच्चा इन कोचाइयों के रास्ते की दीवार बना हुआ है। गुरु महाराज ने मुंह बनाते हुए कहा, वो मामूली बच्चा नहीं है गुरु महाराज, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसका ताल्लुक मसाली दुनिया से है और इसे इसी बरगज़ीदा हस्ती ने ही महारशी की हिफाजत के लिए भेजा है। अटांका ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ मैं इस बच्चे को महारशी से कैसे दूर करूं, क्या करूं? गुरु महाराज ने सर झुकाते हुए इंतहाई जलाए हुए लहजे में कहा, बरगज़ीदा हस्तियां और मसाली अरवाह नापाकी से डरती हैं और ऐसी जगह से दूर ही रहना पसंद करती हैं जहाँ गलाजत या नापाक कर देने वाली कोई चीज या गलाजत के देर हो। अटांका ने कहा, तो गुरु महाराज पे इल्जाम क्यों पड़ा? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? गुरु महाराज ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मेरे ज़हन में एक प्लान आया है गुरु महाराज, क्यों ना हम इस इलाके में नापाक जानवरों से खून की बारिश कर दी जहाँ वो मसाली बच्चा महारशी और अनकाल मौजूद है। नापाक खून की वजह से मसाली बच्चा यकीनी तौर पर महारशी को छोड़कर भाग जाएगा। ये भी मुमकिन है कि नापाक जानवरों के खून की वजह से महारशी की गिरद बना हुआ हसार भी टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो सुरखरोचाइयों के लिए महारशी तक पहुंचना और इस पर हमला करना आसान हो जाएगा और वह महारशी को हलाक करके इससे अनकाल को छीन कर ला सकती है। अटांका ने कहा, तो गुरु महाराज की आंखों में यकलकत चमक उभर आई, तुम्हारा ये आइडिया तो बेहतरीन है। वाकई अगर हम हर तरफ नापाक जानवरों के खून की बारिश कर दें तो वो सारे का सारा इलाका नापाक जानवरों के खून से भर जाएगा। ऐसे माहौल में मसाली बच्चा तो क्या कोई बरगज़ीदा हस्ती भी आना पसंद नहीं करेगी। खून का असर इस महारशी पर भी होगा, वो कोई मुकद्दस कलाम न पढ़ सकेगा और ना कोई ऐसा अमल कर सकेगा कि सुरखरोचाइयों को खुद से दूर कर सके। ऐसी सूरत में सैकड़ों सुरखरोचाइयां जब इस पर हमला कर देंगी तो महारशी इनसे किसी सूरत भी न बच सकेगा और इसकी शिकस्त यकीनी होगी। इसे हलाक करके इससे अनकाल छीन लाना भी सुरखरोचाइयों के लिए मुश्किल साबित न होगा। गुरु महाराज ने मसरत भरे लहजे में कहा, हाँ गुरु महाराज ऐसा ही होगा। अटांका ने कहा, क्या तुम ये काम कर सकते हो? मेरा मतलब है कि क्या तुम जाकर नापाक जानवरों को लाकर इन्हें हलाक करके और इनका खून जमा करके इसे बारिश की सूरत में इस इलाके पर बरसा सकते हो? गुरु महाराज ने अटांका की तरफ
غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ اٹانکا نے مخصوص انداز میں جواب دیا تو ٹھیک ہے جاؤ اور جو کر سکتے ہو کرو، مجھے ہر صورت میں مہارشی کی ہلاکت اور انکال چاہیے، جاؤ جلدی جاؤ اور مثالی بچے کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دو، سب کچائیوں کے ذریعے مہارشی کا خاتمہ کرا دو اور اس سے انکال کو چھین کر میرے پاس لے آؤ، جاؤ جلدی جاؤ۔ گرو مہاراج نے چیختے ہوئے کہا اس کام کو پورا کرنے کے لیے تمہیں چند اور کام بھی کرنے ہوں گے گرو مہاراج۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج چونک پڑا، کیا مطلب؟ گرو مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے تم وہاں سے سرخ کچائیوں کو واپس بلا دو، سرخ کچائیاں مہاراشی کو تو ہلاک کر سکتی ہیں لیکن وہ انکال کو نہیں چھو سکتی ہیں، وہ انہیں وہاں سے اٹھا کر تمہارے پاس نہ لا سکیں گی، اور یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا۔ انکال کو یہاں لانے کے لیے تمہیں اپنے زندہ ساتھیوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اٹانکا نے کہا میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ گرو مہاراج نے کہا تمہارا بہت بڑا قبیلہ ہے جس میں سب جنگجو ہیں، تم اپنے نائب سردار کو بلاؤ اور اس کے ساتھ 10-20 جنگجوؤں کو بھیج دو تاکہ وہ وہاں جا کر شیکی کا خاتمہ بھی کر دے اور وہاں سے انکال کو بھی اٹھا کر لا سکے۔ انکال کو یہاں لانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اٹانکا نے کہا لیکن جہاں وہ مہارشی انکال کے ساتھ موجود ہے وہ جگہ تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، میرا نائب اباندا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اتنی دور کا سفر کیسے کرے گا؟ گرو مہاراج نے حیرت بھری لہجے میں کہا انہیں سرخ کچائیوں کی مدد سے وہاں بھیجو، سرخ کچائیاں انہیں لمحوں میں وہاں پہنچا دیں گی، جب وہ مہارشی کو ہلاک کر دیں گے اور اس سے انکال حاصل کر لیں گے تو سرخ کچائیاں انہیں اسی طرح واپس بھی لا سکتی ہیں۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، تو اب تم کہتے ہو کہ میں سرخ کچائیوں کو محض اباندا اور اس کے ساتھیوں کی سواریوں کے لیے استعمال کروں؟ گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، میں ان حالات میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، میرا مشورہ مانو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اٹانکا نے کہا تو مہاراج نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے، ٹھیک ہے میں یہ سب اب خود کر لوں گا، تم جاؤ۔ گرو مہاراج نے کہا تو اٹانکا چونک پڑا، جاؤ کیا مطلب؟ ایک درخت کے پیچھے اٹانکا نے چونک کر کہا میرے لیے تمہارا یہ آخری مشورہ تھا اٹانکا، تم اب تک میرے ساتھ رہ کر میرے قبیلے کے بے شمار افراد کو ہلاک کر کے ان کا خون پی چکے ہو، تم مزید میرے ساتھ رہے تو تم میرے سارے قبیلے والوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پی جاؤ گے، اس لیے اب تم جاؤ، میں تمہیں اب مزید اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ گرو مہاراج نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو کیا میں واپس بڑے باپ میں چلا جاؤں؟ اٹانکا نے اسپاٹ لہجے میں کہا ہاں۔ گرو مہاراج نے کرختی سے کہا اور وہ خون کی بارش جو تم مجھے کرنے کا کہہ رہے تھے؟ اٹانکا نے کہا وہ میرا کام ہے میں خود کرا لوں گا۔ گرو مہاراج نے روکھے لہجے میں کہا ٹھیک ہے اگر تم مزید میری مدد لینا نہیں چاہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اٹانکا نے گراتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ گرو مہاراج کچھ کہتا اچانک اٹانکا سرخ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دوسرے لمحے دھواں وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اسے ساتھ رکھنے کا مطلب اپنے سارے قبیلے کی تباہی تھی، میں اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں اور یہ میرے قبیلے والوں کو یہ ہلاک کرتا چلا جا رہا تھا۔ اٹانکا کے جاتے ہی گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا وہ میں سوچتا رہا، پھر اس نے حلق سے ایک تیز آواز نکالی تو اچانک اس کے سامنے سے دھواں نمودار ہوا، حکم آقا دھوئیں سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اباندا کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ گرو مہاراج نے کہا جو حکم، دھوئیں سے آواز آئی اور دھواں غائب ہو گیا، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا نائب اباندا اندر داخل ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا آقا؟ اباندا نے اندر آ کر اسے جھک کر اداب کرتے ہوئے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا ہاں۔ گرو مہاراج نے کہا حکم آقا۔ اباندا نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا تمہیں کھنہاری کے علاقے میں جانا ہے اباندا، اپنے ساتھ 50 جنگجوؤں کو لے جاؤ، وہاں تمہیں وہ مہاراشی ملے گا جس کے پاس انکال ہے، تمہیں جا کر اس مہاراشی کو ہلاک کرنا ہے اور اسے انکال چھین کر لانا ہے۔ گرو مہاراج نے کہا لیکن آقا کھنہاری کا علاقہ تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچتے میں کئی روز لگ جائیں گے۔ اباندا نے چونک کر کہا فکر نہ کرو، میں نے وہاں سرخ کچائیوں کو بھیجا ہوا ہے، انہیں میں واپس بلا لیتا ہوں، وہ تمہارے لیے سواری کا کام کریں گی، تم ان پر سوار ہو جانا تو وہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تمہیں کھنہاری کے علاقے میں پہنچا دیں گی۔ گرو مہاراج نے کہا تب ٹھیک ہے آقا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اباندا نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا جانے کی تیاری کرو۔ گرو مہاراج نے کہا تو اباندا نے اسے جھک کر مخصوص انداز میں اداب کیا اور الٹی قدموں چلتا ہوا دروازے کے پاس گیا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اباندا کے جاتے ہی گرو مہاراج نے دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسے فوراً کراہٹ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سے دھواں نمودار ہوا۔ چنکارا حاضر ہے گرو مہاراج، سے دھواں سے ایک کراہٹ والی آواز سنائی دی، میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ گرو مہاراج نے اسی انداز میں کہا تو دھواں سمٹا اور دھوئیں سے اچانک ایک سیاہ رنگ کی بوڑھی عورت نکل کر
باہر آ گئی۔ اس بوڑھی عورت نے سیاہ رنگ کا دھوئیں سے بنا ہوا لباتے نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال سلٹی ہوئی تھی اور وہ انتہائی سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر کے بال برف کی طرح سفید دکھائی دے رہے تھے جو اس کے چہرے کے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ حکم آقا چٹکارا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں فوراً بھنکاری کے علاقے میں جانا ہے چنکارا، وہاں بھنکاری جنگل بھی موجود ہے۔ اپنے ساتھ تم سمجھا ساکھ کچائیوں کو لے جاؤ، ان سب کی مدد سے تم نے جنگل کے جانوروں کو پکڑنا ہے اور انہیں لے کر بھنکاری کے علاقے میں لے جا کر ذبح کرنا ہے۔ ان کے جسموں سے نکلنے والے خون کی بھنکاری کے سارے علاقے میں بارش ہونی چاہیے۔ اس علاقے میں ایسی کوئی جگہ باقی نہیں بچنی چاہیے جب خون کی بارش نہ ہو۔ سمجھ گئی تم؟ گرو مہاراج نے دھمکانا لہجے میں کہا۔ آقا کے حکم کی تعمیل ہوگی، چنکارا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ جاؤ، جلدی جاؤ اور اس سارے علاقے کو خون سے سرخ کر دو۔ میں وہاں اباندہ اور اس کے ساتھ جنگجوؤں کو بھیج رہا ہوں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں کا سارا علاقہ خون کی سرخی میں ڈوب جانا چاہیے۔ گرو مہاراج نے کہا۔ جو حکم آقا چنکارا نے کہا اور فوراً دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور دھواں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اگر گرو مہاراج کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، اسے یقین تھا کہ ٹانکا کے اسے جو مشورہ دیا تھا اس پر عمل کر کے وہ ایمان کے ساتھ موجود مثالی بچے کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے اور وہاں موجود حصار سے بھی عمران کو باہر لا سکتا ہے تاکہ کچائیوں یا آباندہ اور اس کے جنگجو جا کر اس پر حملہ کریں تو وہ ان سے کسی طور پر اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ وہ اب ہر صورت میں عمران کو ہلاک کرنے کے درپے ہو گیا تھا۔ عمران کے ہلاک ہوتے ہی انکال اس کے قبضے میں آ جاتا جسے وہ ظاہرانہ عمل سے زندہ کر کے اپنے تابع کر سکتا تھا۔ ٹائیگر نے جیپ روکی تو جوزف اور جوانا فوراً جیپ سے اتر آئے۔ ٹائیگر نے بھی جیپ کا انجن بند کیا اور جیپ سے اتر آیا۔ وہ اس وقت ایک دیہاتی علاقے میں تھے۔ سامنے ایک مسجد تھی جس کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا باغ دکھائی دے رہا تھا۔ باغ کے کنارے پر چند چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن میں سے ایک چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہی ہیں سید چراغ شاہ صاحب جنہوں نے ہمیں بلایا ہے، جوزف نے کہا۔ تو ٹائیگر اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر وہ اس باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے سید چراغ شاہ صاحب نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر سید چراغ شاہ صاحب کو نہایت عقیدت بھرے لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم تینوں آ گئے؟ سید صاحب نے ان کے مکمل سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں شاہ صاحب، آپ نے مجھے فون پر حکم دیا تھا کہ میں جوانا اور ٹائیگر کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے اور انہیں بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ جوزف نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں نے تم تینوں کو ایک اہم کام کے لیے بلایا ہے، آؤ بیٹھو۔ شاہ صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہا تو وہ تینوں آگے بڑھ آئے۔ شاہ صاحب جس چارپائی پر سیدھے اٹھے تھے اس پر بیٹھ گئے تو وہ تینوں بھی ان کے سامنے احترام سے بیٹھ گئے۔ تینوں کو شاہ صاحب کا علم تھا۔ سب کا چند معاملائی معاملات میں وہ ان سے مل چکے تھے، البتہ اس معاملائی معاملے میں سید صاحب کی صرف جوزف سے ہی ملاقات ہوئی تھی جس نے شاہ صاحب کے کہنے پر انہیں ان کے گاؤں واپس پہنچایا تھا۔ تمہیں جوزف نے یقیناً اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی ہوگی اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ عمران بیٹے کو میں نے جن کچائیوں سے بچانے کی کوشش کی تھی وہ اسے زخمی کر کے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، ہمیں چیف نے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور میں نے جوانا اور ٹائیگر کو بھی ساری صورتحال بتا دی تھی۔ جوزف نے جواب دیا، عمران بیٹے کو کہاں اور کیسے لے جایا گیا تھا اس کے بارے میں تم شاید کچھ نہیں جانتی۔ میں تمہیں ساری تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ عمران بیٹا اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، تو کیا آپ نے ہمیں یہ سب بتانے کے لیے بلایا ہے؟ جوانا نے کہا، ہاں، اس کے علاوہ میں نے تمہیں ایک مقام پر بھیجنا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، کون سے مقام پر شاہ صاحب؟ ٹائیگر نے چل کر کہا، بتاتا ہوں، پہلے تم عمران بیٹے کے بارے میں ساری تفصیل سن لو۔ شاہ صاحب نے کہا، ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ شاہ صاحب نے انہیں بتانا شروع کر دیا کہ عمران کو کس طرح زخمی کر کے کچائیاں کافرستان کے علاقے میں لے گئی تھیں اور کس طرح اسے وہاں ایک تاریک کنویں میں زنجیروں میں باندھ کر قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں عمران کی مدد کرنے کے لیے پہنچنے والے شاہ صاحب کے بارے میں تفصیل بتائی اور پھر انہیں باقی ساری تفصیل بتانی شروع کر دی۔ وہ تینوں حیرت بھرے انداز میں عمران کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سن رہے تھے۔ شاہ صاحب نے انہوں نے عمران کی ہمت، اس کی ذہانت اور اس کی استقامت کے بارے میں بھی پوری تفصیل بتا دی تھی اور اب عمران کہاں اور کس حال میں ہے یہ سب بھی بتا دیا۔ جب انہوں نے ساری تفصیل انہیں بتا دی تو وہ تینوں کنگ سے ہو کر رہ گئی جو کیا عباس اب مصیبت میں ہے، ان کی مدد کے لیے روشن طاقتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ چند لمحوں بعد جوزف نے تھرتھراتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، شیطان گرو مہاراج نے اپنی رزیل طاقتوں کی مدد سے اس سارے علاقے میں جنگل کے جانوروں کو ہلاک کرا کر ان کے خون کی
سفارش کرا دی ہے وہ سارا علاقہ ناپاک ہے، اس لیے عمران بیٹے کی مدد کے لیے نہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ کوئی اور برگزیدہ ہستی۔ میں نے تم تینوں کو اسی لیے یہاں بلایا ہے تاکہ عمران بیٹے کی مدد کے لیے میں تمہیں اس کے پاس بھیج سکوں۔ اب وہ آگے کا سفر اکیلے طے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ گرو مہاراج اس کے مقابلے پر سفلی طاقتوں کی بجائے اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو لے آیا ہے۔ عمران میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اکیلا ان سب کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد انکال کی لاش آتشی پہاڑ میں لے جا کر پھینک دے تاکہ اس کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب تم تینوں ہی عمران کی مدد کر سکتے ہو۔ شاہ صاحب نے کہا ماسٹر مصیبت میں ہے اور ہم ان کی مدد کو نہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ نے کہا ہے کہ ماسٹر کافرستان میں گناری جنگل کے پاس میدانی علاقے میں موجود ہے، ماسٹر کے پاس پہنچنے میں تو ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، اور اس دوران اگر گرو مہاراج کے مسئلہ آدمی اور زفلی طاقتیں پہنچ گئی تو جوانا نے بے چین ہوتے ہوئے کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ میں نے اسی مقصد کے لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تم تینوں کو جلد سے جلد اس کے پاس پہنچا سکوں۔ تم تینوں بہت جلد عمران بیٹے کے پاس پہنچ جاؤ گے، تم تینوں کو اس تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کیسے؟ کیا آپ ہمیں گائیڈ کر کے وہاں پہنچائیں گے؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا نہیں، تم تینوں اپنی جیپ میں ہی جاؤ گے اور یہ جیپ لے جا کر اس جگہ ایک پہنچ جاؤ گے جس میدان میں خون کی بارش کی گئی ہے اور جہاں عمران بیٹا موجود ہے۔ شاہ صاحب نے کہا لیکن کس طرح؟ ٹائیگر نے اسی انداز میں پوچھا جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا جوزف بیٹا۔ میں نے جیپ اڑانے لگا، تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔ اس طرف 2 سڑکیں تھیں جن میں سے ایک دارالحکومت کی طرف جاتی تھی اور دوسری سڑک مڑ کر شمالی علاقے کی طرف جاتی تھی۔ شمالی پہاڑوں کی طرف جانا ہے، مردان کے علاقے میں موجود پہاڑیوں کی طرف۔ شاہ صاحب نے کہا تو جوزف نے جیپ کا رخ اسی طرف موڑ لیا جس طرف شاہ صاحب نے اسے چلنے کا کہا تھا۔ سڑک دور تک خالی پڑی ہوئی تھی، اس لیے شاہ صاحب کے کہنے پر جوزف نے جیپ کی رفتار تیز کر لی تھی اور اب جیپ اس سڑک پر اڑی جا رہی تھی۔ جیپ 4 سے 5 گھنٹوں تک دوڑتی رہی، پھر انہیں ایک پہاڑی علاقہ دکھائی دیا تو شاہ صاحب نے اسے پہاڑیوں کی طرف جیپ موڑنے کا کہا۔ جوزف ان کے احکامات پر عمل کر رہا تھا۔ مختلف پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑی جٹیل پہاڑی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ جوزف بیٹا پہاڑی کے نزدیک پہنچ کر شاہ صاحب نے کہا تو جوزف نے پہاڑی کی سائڈ پر جیپ لے جا کر روک دی۔ شاہ صاحب جیپ سے اترے اور پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی کے پاس ایک بہت بڑی سی چٹان کے پاس رک گئے۔ وہ کچھ دیر اس چٹان کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے جوزف کو اشارہ کیا کہ وہ جیپ لے کر آ جائے۔ جوزف نے جیپ آگے بڑھائی اور وہ جیپ لے کر اس چٹان کے پاس آ گئے جہاں شاہ صاحب موجود تھے۔ یہ ٹنوں وزنی پہاڑی چٹان ہے، میں نے اس پر جمع کر دیا ہے، اس کا وزن قدرے کم ہو گیا ہے۔ تم تینوں آگے آؤ اور اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دو۔ شاہ صاحب نے کہا تو وہ تینوں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے اس چٹان کو پکڑ لیا جو کافی بڑی تھی۔ پھر وہ زور لگانے لگے۔ چٹان منو وزنی تھی لیکن جوزف کے جوانوں میں بھی دیوں جیسی طاقت تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی طاقت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے چٹان کو ایک طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی چٹان اپنے مقام سے ہٹ کر دوسری طرف گری، انہیں پہاڑی میں ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ غار کافی کھلی اور طویل تھی، اندر ہر طرف گھاس ہی گھاس دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو کوئی غار معلوم ہوتی ہے، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں یہ غار ہے۔ شاہ صاحب نے کہا وہ جوزف کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور جوزف کو دے دیا۔ پھر انہوں نے جوزف کے کان میں کچھ کہا تو جوزف کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ عمران بیٹے کو یہ کاغذ دے دینا اور اس تک میرا پیغام بھی پہنچا دینا۔ اب تم تینوں جیپ میں سوار ہو کر اس غار میں چلے جاؤ، تمہیں مزید کچھ دیر سفر کرنا ہے۔ دوسری طرف غار کا دہانہ کھلا ہوا ہے، جب تم اس دہانے سے باہر نکلو گے تو تم ٹھیک اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں عمران بیٹا موجود ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کیا مطلب؟ اس غار سے گزرنے کے بعد ہم کافرستان کے دور دراز علاقے کناری میں پہنچ جائیں گے؟ ٹائیگر نے چونکتے ہوئے کہا ہاں۔ شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا لیکن کیسے؟ میں اس علاقے کے بارے میں جانتا ہوں، یہ ٹومار پہاڑی ہے جو بخشائی حصے میں ہی موجود ہے۔ اس میں موجود یہ غار زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر کی ہوگی جس کا دوسرا دہانہ بخشیا میں ہے۔ پھر ہم بھلا اس غار سے نکل کر کافرستان میں کناری کے علاقے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں اور کچھ باتوں کو ہمیں بتانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کرو جس کا جواب دینے سے میں قاصر رہوں۔ شاہ صاحب نے کہا تو ٹائیگر ان کی بات سمجھ کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے لیے بھی یہ حیران کن بات ہوگی کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی میں سفر کر کے ہم کافرستان کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جوانا نے کہا خاموش ہو جاؤ جوانا، ہمیں شاہ صاحب کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، تم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جوزف نے جوانا کو سمجھاتے ہوئے کہا تو جوانا اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے میں جلد سے جلد ماسٹر کی مدد کے لیے پہنچنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس غار کے ذریعے ماسٹر تک پہنچ
سکتے ہیں تو یہ واقعی ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ جوانا نے کہا تو جیپ میں سوار ہو جاؤ اور اس کار میں چلے جاؤ۔ شاہ صاحب نے کہا تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ٹائیگر نے کہا نہیں، میں یہاں تک ہی تمہارے ساتھ آ سکتا تھا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو پھر آپ واپس اپنے گاؤں کیسے جائیں گے؟ جوزف نے کہا میری فکر چھوڑو، میں قریب ہی کسی آبادی میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے مجھے واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ شاہ صاحب نے کہا تو کیا میں آپ کو اس آبادی تک پہنچا سکتا ہوں؟ جوزف نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس کار میں چلے جاؤ، میں نے کہا ہے نا میں چلا جاؤں گا۔ شاہ صاحب نے کہا تو جوزف خاموش ہو گیا۔ وہ سب شاہ صاحب کے حکم پر جیپ میں سوار ہو گئے۔ اس بار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف بیٹھا ہوا تھا، جوانا سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ ٹائیگر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جاؤ، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہوگا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، شاہ صاحب نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا۔ تو جوزف نے جیپ کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر ان تینوں نے شاہ صاحب کو مؤدبانہ سلام کیا اور پھر جوزف جیپ لے کر کار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر دیں۔ غار نہایت وسیع و عریض تھا، زمین پر جھاڑیاں تھیں لیکن زمین کافی سپاٹ تھی، اس لیے جیپ ہچکولے نہ کھا رہی تھی اور متوازن انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی انہیں غار دائیں طرف مڑتا دکھائی دیا۔ جوزف نے اس طرف جیپ موڑی اور اب اس کے سامنے توازن راستہ تھا۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کی اور پھر اسے تیزی سے غار میں دوڑاتا چلا گیا۔ غار میں خاموشی چھائی تھی۔ غار میں نہ جانے کہاں سے انہیں مسلسل ہوا آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جس سے انہیں مسلسل آکسیجن مل رہی تھی اور انہیں آگے بڑھتے رہنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو رہا تھا۔ جوزف کو جیپ دوڑاتے ہوئے 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا لیکن ابھی تک غار ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ حیرت ہے، ٹائیگر تو کہہ رہا تھا کہ یہ غار محض آدھے گھنٹے کے سفر پر محیط ہوگی لیکن یہ تو تحیل سے تحیل ہوتی جا رہی ہے۔ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے اس لیے تمہیں شاہ صاحب کی باتوں میں مداخلت کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ غار ہمارے لیے تحیل کر دیا گیا ہے اور ہم اس غار سے نکل کر نہ صرف کافرستان بلکہ کنارے کے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں باس موجود ہے۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے شاہ صاحب کا تو پتہ ہے کہ وہ ایک نیک انسان ہے اور ماورائی معاملات میں باس کی مدد کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ہمیں ایک چھوٹی سی غار کے ذریعے ڈائریکٹ کافرستان پہنچا دیں، یہ میرے لیے واقعی حیران کن ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا جب حق اور شر کی لڑائی شروع ہوتی ہے اور تو شر کو روکنے اور اسے کچلنے کے لیے حق کی طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، ایسے موقع پر روحانی طاقتوں کے نمائندوں کو بھی اپنے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے اور وہ عام انسانوں کے لیے وہ سب کر گزرتے ہیں جس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ ایک عام سی دیہاتی اور وہ گزیدہ انسان ہے لیکن ان کا درجہ روشن دنیا میں بہت بڑا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ جوزف نے کہا تم باس کی طرح شاہ صاحب کو کافی قریب سے جانتے ہو، شاید اسی لیے ان کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہو۔ جوانا نے کہا ہاں، میں شاہ صاحب سے متعدد بار مل چکا ہوں اور باس نے بھی مجھے ان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے۔ جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا میرے خیال میں ہمیں ان کے بارے میں بحث نہیں پڑھنا چاہیے، وہ نیک، مخلص اور انتہائی عالم و عاقل انسان ہیں، ان کے بارے میں ہم جتنی کم بات کریں گے ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ ٹائیگر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے اب ہم میں سے کوئی بھی شاہ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ جوزف نے کہا لیکن شاہ صاحب نے تمہیں ایک کاغذ دیا تھا اور تمہارے کان میں کچھ کہا تھا، کیا یہ ہے اس کاغذ میں؟ اور انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ جوانا نے کہا وہ کاغذ باس کے لیے ہے اور انہوں نے مجھے باس کے لیے ایک پیغام دیا تھا جو میں باس کو ہی بتاؤں گا۔ جوزف نے سنجیدگی سے کہا تو جوانا ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ان کا یہ سفر مزید 1 گھنٹہ جاری رہا، پھر انہیں دور سے غار کے دوسرے دہانے کی روشنی دکھائی دی تو جوزف نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ جیپ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جیپ دہانے کے قریب لے جا کر روک دینا، پہلے ہم دہانے کے پاس جا کر باہر چیکنگ کریں گے تاکہ اگر باہر دشمن موجود ہو تو ہم ان کے اچانک حملے کی زد میں نہ آ جائیں۔ جوانا نے کہا نہیں، میں جیپ نہیں روکوں گا، شاہ صاحب نے مجھے دہانے سے فوراً جیپ باہر نکال لے جانے کا حکم دیا تھا۔ جوزف نے کہا تو جوانا چونک پڑا لیکن یہ بات انہوں نے ہمارے سامنے تو نہیں کہی تھی۔ ٹائیگر نے کہا جب وہ باس کے لیے میرے کان میں پیغام بتا رہے تھے تو آخر میں انہوں نے مجھے یہی ہدایات دی تھیں کہ میں غار کے دہانے سے فوراً نکلنے کی کوشش کروں۔ جوزف نے جواب دیا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جوزف تیزی سے زناٹے دار آواز کے ساتھ جیپ دوڑاتا ہوا غار کے دوسرے دہانے سے باہر نکل گیا۔ غار سے باہر نکلتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی سے چمکی، انہوں نے یکلخت آنکھیں بند کر لیں اور جوزف نے جیپ کے بریک پیڈل پر پاؤں دبا دیا۔ جیپ کے ٹائر دور تک گھسیٹتے چلے گئے اور پھر جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اتنی تیز روشنی، جوانا نے گراتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک ان کی آنکھوں کے سامنے تیز اور چکا چوند روشنی رہی، پھر آہستہ آہستہ روشنی معدوم ہونا شروع ہو گئی اور پھر ان کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑے کہ ان کے سامنے ایک وسیع و میدانی علاقہ موجود تھا۔ یہ چٹیل میدانی علاقہ تھا جس کی زمین ہر طرف سوراخ
دکھائی دے رہی تھی۔ زمین کی سرخی اتنی زیادہ تھی کہ باقاعدہ چمک رہی تھی اور اس میں گیلا پن بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ بہت دور تک انہیں پہاڑیوں کا طویل سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے بے اختیار سر گھما کر اس غار کی طرف دیکھا جس سے نکل کر وہ باہر آئے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر وہ تینوں بچھڑے بغیر نہ رہ سکے کہ ان کے عقب میں کوئی غار، کوئی پہاڑی موجود نہ تھی۔ ان کے پیچھے بھی دور تک میدانی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس میدانی علاقوں کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ پہاڑی اور وہ غار کہاں چلا گیا جسے ہم نکل کر آئے ہیں؟ جوانا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے، لیکن جوزف پرسکون دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کی نظر میں یہ معمولی بات ہو۔ شاید اسے اسفل دنیا کا وہ واقعہ یاد آ گیا تھا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوا تھا اور غار گھوم گیا تھا، اور جب وہ غار کے دوسرے دہانے سے باہر آئے تو جدید دنیا کی بجائے 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچ گئے تھے جو جنات کی دنیا تھی۔ اس بار غار گھوما تو نہ تھا، لیکن اس کی طوالت زیادہ تھی، اور وہ جب دہانے سے نکلے تو 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچنے کی بجائے کافرستان کے ایک دور دراز کے علاقے گناری پہنچ گئے تھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ جوانا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم شاید گھومنے والے غار کو بھول گئے ہو جس میں داخل ہونے کے بعد ہم 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچ گئے تھے، جوزف نے کہا۔ تو ٹائیگر اور جوانا چونک پڑے۔ اوہ ہو، ہاں مجھے یاد آ گیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایک غار میں داخل ہونے کے بعد اس کے گھومتے ہی ہم 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، تو اس غار سے نکل کر کافرستان کیوں نہیں؟ جوانا نے فوراً کہا۔ تو جوزف اور ٹائیگر مسکرا دیے۔ ان کے سامنے سرخ رنگ میں رنگا ہوا وسیع میدان تھا۔ جوزف نے جیپ کا گیئر بدلا اور اس نے جیپ پوری رفتار سے دور نظر آنے والی پہاڑیوں کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ عمران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملنے پر ان تینوں کے چہروں پر خوشی اور جوش کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اس ناول کا یہ حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا جوزف، ٹائیگر اور جوانا عمران کو ان خونخوار اور جنگلی قبائلیوں سے بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اور کیا یہ سب اس خطرناک دنیا سے نکل آنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔